اقبال صاحب یہ بتائیں چونکہ آج ہیڈ کوارٹر پارٹی میں میٹنگ کا کیا ایجنڈا تھا اور کیا پرپز تھا میٹنگ کا؟ دیکھیے یہ آج سری نگر ڈسٹرکٹ کی میٹنگ ہوئی اور سری نگر سینٹرک ہی میٹنگ تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سری نگر کے جو لوگ ہیں ان کے وسائلوں پر بہت اثر پڑا ہے۔ یہاں پر سری نگر میں ایگریکلچرل اکانومی نہیں ہے، یہاں پر اکانومی جو ہے وہ ٹریڈ ہے، وہ ٹورزم ہے، وہ امپلائمنٹ ہے، اسی پر سارا ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور جہاں تک شہر سری نگر کا تعلق ہے یہاں پر مسائل بھی بہت ہیں۔ آپ ٹریفک لے لیجئے، یہ بھی مسئلہ ہے، پینے کا پانی کی دستیابی یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بجلی کا فیس یہ بھی ایک مسئلہ ہے، میٹر یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اسٹرے ڈاگز کا مسئلہ ہے، ٹریفک کنجیشن کا مسئلہ ہے۔ سری نگر سٹی چاروں طرف سے مسئلوں اور مسائلوں سے گری ہوئی ہے اور سری نگر سٹی میں ایک ایک گھر میں 4 فیملیاں 5 فیملیاں رہتی ہیں۔ سری نگر کی اقتصادی حالات بہت خراب ہے، سری نگر کے مسائل بہت زیادہ ہیں، سری نگر کو بہت سالوں سے نظر انداز کیا گیا ہے۔ سری نگر کے پاس اپنے وسائل نہیں ہیں، جو وسائل ان کے پاس ہے ان کی حالت آپ جانتے ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد ٹورزم کا کیا ہوا، اس کے بعد امپلائمنٹ کا کیا حال ہے، بے روزگاری کتنی ہے، ڈرگز شہر سری نگر میں کتنے عام ہے، اس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ ہمارا یوتھ اس میں انوالو ہو رہا ہے، ان امپلائمنٹ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، باقی سارے مسائل۔ تو اسی حوالے سے آج ہماری پریزیڈنٹ نے یہی جانکاری لینے کے لیے سری نگر میں لوگ کن مسئلوں سے دوچار ہیں ان کے بارے میں جانکاری انہوں نے حاصل کی۔ اقبال صاحب، پارلیمنٹ کے اندر کل چودھری رمضان صاحب جو نیولی الیکٹڈ ایم پی ہے انہوں نے کہا کہ جو اختیارات ہیں عوامی حکومت کے وہ محروم کیے گئے ہیں اور جو کنٹرول ہے وہ ایل جی کے پاس۔ کس طرح سے آپ ان کے دیکھتے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جن کے پاس ایک بھاری اکثریت ہے، مینڈیٹ ہے، اس کے بعد بھی فلور آف دا ہاؤس یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اختیارات محروم ہیں؟ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کام یہ کرنٹ حکومت جو ہے کر رہی ہے، جیسے کس کو کہاں ٹرانسفر کرنا ہے، ایم ایل اے کو کیا فنڈ دینا ہے، ایم ایل اے کی تنخواہ کیسے بڑھانی ہے، کتنی گاڑیاں کس کے لیے چاہیے، یہ سارے کام ہی تو ہیں، یہ ہو رہے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم بھی بڑے پریشان ہیں۔ جو کام یہ کرنا چاہتے ہیں وہ تو یہ کر رہے ہیں، لیکن جو یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں وہاں یہ بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسی بھی کہیں بات ہو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ایک بات راجیہ سبھا میں رکھی اور وہ اسٹیٹ ہوڈ کا جو ہے بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پولیس نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، اس کی ان کو ضرورت لگتی ہے کہ یہ بھی ان کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمیں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہے، یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم نے دیکھا ہے جہاں ان کو کام کرنا ہوتا ہے وہاں یہ گورنمنٹ کام کرتی ہے، جہاں ان کی دلچسپی نہیں ہے کام کرنے میں وہاں اپنے آپ کو ایل جی کے پیچھے یہ چھپا لیتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ تو اگر اختیارات نہیں ہیں چلیے ٹھیک ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ سڑکوں پر آ رہے ہیں، آپ اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے اختیارات کیوں نہیں ہیں۔ اگر یہ سڑکوں پہ آتے احتجاج کرتے اپنے اختیارات کے لیے گہار لگاتے ہم بھی سمجھتے، لیکن نہیں، کچھ کام جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو بھرپور اختیار ہے اور جو یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہماری سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے اس وقت یہ ایل جی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں یا سینٹرل گورنمنٹ سے اسٹیٹ ہوڈ مانگ رہے ہیں۔ سر کل ریزرویشن پر کے حوالے سے بھی ایک امپورٹنٹ بات جا رہی ہے اور اس پر پیپلز ڈیموکریٹک کے کیا توقعات رکھتی ہیں؟ دیکھیے ریزرویشن کا مسئلہ ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اس میں ایک ناانصافی ضرور ہے اور ہماری ہمیشہ یہ مانگ رہی ہے اس کو ریشنلائز کیا جائے تاکہ جو لوگ اپنے اس حق سے محروم ہیں وہ اس حق سے محروم نہ رہے۔ اس میں آپ کو معلوم ہے گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی، رپورٹ آیا، رپورٹ راجیہ سبھا گیا یا کیبنٹ میں گیا یا کل ہم نے سنا کہ میٹنگ ہے۔ تو ہماری توقع یہ ہے کہ جتنی جلد اس مسئلے کا ریزولوشن آئے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ جتنی دیر یہ ناانصافی وہاں رہے گی اتنی دیر ہمارے بچے جن کا یہ حق ہے وہ اپنے حق سے محروم رہیں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل جب یہ بات ہوگی تو اس کا کوئی سولوشن جو ہے گورنمنٹ نکالے گی اور اس ناانصافی کو دور کرے گی۔ سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آر بی اے اور ای ڈبلیو ایس سے کاٹ کر ریزرویشن کو کم کر کے اوپن میرٹ کوٹا کو بڑھایا جائے گا، کیا اس پر آپ متفق ہیں؟ دیکھیے ہماری مانگ یہی ہے، ہم نہ کسی کا کوٹا کم کرنے کی بات کرتے ہیں یا کسی فرقے سے کوٹا کاٹنے کی بات کریں۔ ہماری ایک سمپل بات ہے، اس کو ریشنلائز کیا جائے۔
جو جس کا حق ہے اس کو وہ حق ملنا چاہیے، یہی ہماری بات ہے۔ اقبال صاحب، ایک اہم پیش رفت کل ہوئی ہے 36 سال کے بعد روبیہ سعید اغوا کیس میں شہری کو CBI نے اریسٹ کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیس بہت سال پرانا ہے، 35-36۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ اس میں پیش رفت نہیں ہونی چاہیے، مگر جتنا اٹینشن مرکزی سرکار اور لا اینڈ آرڈر مشینری ان چیزوں کی طرف دے رہی ہے، اس کا 10واں حصہ بھی یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسائل کی طرف نہیں دے رہے، جو آج بہت پریشانی میں دو چار ہے۔ یہ بھی ہونا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے، ہر قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن جب آپ کمپیرزن کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں جو لوگ ہیں جموں کشمیر کے جو پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں، اس کے لیے اتنا انتھوزیازم نہ مرکز میں دکھایا میں نہ اسٹیٹ میں۔ دوسری بات، میں نے یہ اخبار میں پڑھا کہ اخبار میں لکھا تھا کہ CBI کہہ رہی ہے ہم نے ایک ایبسکانڈر کو جو ہے گرفتار کر لیا۔ یہ ایبسکانڈر کا مطلب ہوتا ہے جو لاپتہ ہو، اور لاپتہ انسان کو گھر سے برآمد نہیں کیا جاتا۔ تو کچھ کلیریفیکیشنز ہیں، جیسے دلی بلاسٹ کے بعد آپ نے دیکھا بہت ساری پکڑ دھکڑ ہوئی، تو کہیں ان ایجنسیز کو بھی اپنا سٹینڈ کلیئر کرنا ہے۔ لوگ تشویش میں پڑتے ہیں ان کے بیانوں سے، ان کی باتوں سے۔ اگر ایبسکانڈر ہے تو گھر میں برآمد نہیں ہوتا، اگر 10 لاکھ کا انعام تھا تو اتنے سالوں سے کہاں تھا، کیا تھا؟ یہ کچھ سوال ہے جن کے جواب ان کو دینے چاہیے، منظر عام پر لانے چاہیے، تاکہ جو لوگوں نے آج 30-40 سال کے بعد اس جمہوریت پر اپنا اعتماد ظاہر کیا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر آئے اور ووٹ ڈالے، اس اعتماد کو مرکزی سرکار کو برابر رکھنا ہے، اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی ہے۔ جموں کشمیر کے لوگ، آپ نے دیکھا جب پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا، کس طرح ان ایکویوکلی ہر فرقے کے لوگ سڑکوں پہ آئے اور اس ٹیررزم کو ڈیناؤنس کیا۔ یہ درشاتا ہے کہ لوگ اب ڈیموکریسی کی طرف آنا چاہتے ہیں، مین اسٹریم کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں سے مرکزی سرکار، ان کی پالیسیاں اتنی ریسپانسیو نہیں ہے جتنا ریسپانس جموں کشمیر